بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک. عید، دنیا ٹی وی اور مزاحیہ مشاعرہ یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے. ایک ایسی روایت جو بذات خود روایت شکن روایت ہے. آپ سب کو اس مشاعرے میں خوش آمدید. اور میں آج کے اس مشاعرے کا میزبان خالد مسعود ہوں. ہمارے ساتھ مشاعرے میں جو دیگر شعراء ہیں ان میں جو مہمان خصوصی، صدر اور میں جن کو کہتا ہوں کہ وہ مزاحیہ جو مزا 11 ہے اس کے کپتان ہیں ہمارے جناب انور مسعود. اور انور مسعود صاحب کے ساتھ ہیں جناب سرفراز شاہد. آئلی شاعری کے کپتان جناب زاہد فخری. شاعر مترنم جناب سلمان گیلانی. کراچی سے تشریف لائے ہوئے شاعر زوردار جناب عبدالحکیم ناصف. اور میں خالد مسعود. آغاز کرتے ہیں ہم اپنے ایک شاعر سے، لیکن اس سے پہلے ان کی خدمت میں ایک قطع. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھا کی آواز، پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تشریف لاتے ہیں شاعری پر خود کش ہمراہ آور جناب عبدالحکیم ناصر. معزز سامعین اور حاضرین، السلام علیکم. اور اس کیمرے کی وساطت سے دنیا ٹی وی کے ناظرین کو اور آپ سب کو عید مبارک. خالد بھائی نے ابھی اقبال کی زمین میں جو تضمین پیش کی اس حوالے سے دیکھیے گا کہ سی این جی کا بحران ہے. اگر اقبال اس دور میں ہوتے تو شاید وہ اس طرح کہتے. عرض کیا ہے کہ تھا پراڈو میں جو محمود تو کورے میں ایاز. تھا پراڈو میں جو محمود تو کورے میں ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. جو ہی سی این جی پمپ آیا نظر دونوں کو، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اور ماشاءاللہ یہاں نوجوانوں کی بھی بڑی بھرپور تعداد ہے. تو نوجوانوں، عرض کیا ہے کہ عید کی رات وہ حسین ہلال. سمجھ گئے بھائی کیا بات ہے؟ عید کی رات وہ حسین ہلال کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے. عید کی رات وہ حسین ہلال کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے. احتیاطاً بتا رہا ہوں تمہیں چاند تھپڑ بھی مار سکتا ہے. واہ 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 ناصر بھائی واہ، بہت خوب بہت خوب. احتیاطاً بتا رہا ہوں تمہیں، احتیاطاً بتا رہا ہوں تمہیں چاند تھپڑ بھی مار سکتا ہے. عرض کیا ہے کہ ایک معمولی خواہش کی ایسی سزا، ایک معمولی خواہش کی ایسی سزا اور فوری سزا کے لیے اڑ گئی، اور فوری سزا کے لیے اڑ گئی. عید کے دن کہا تھا کہ مل لو گلے. ایک معمولی خواہش کی ایسی سزا اور فوری سزا کے لیے اڑ گئی. عید کے دن کہا تھا کہ مل لو گلے. عمر بھر کے لیے تم گلے پڑ گئی. عمر بھر کے لیے تم گلے پڑ گئی. اور عید کے دن مجھے یہ آیا خیال. بھائی فضل صاحب، آپ کا شعبہ ہے کہ عید کے دن مجھے یہ آیا خیال، کام ایسا کوئی کیا جائے
सांस ले जाए मैं के बेगम को और कतरीना कैफ आ जाए। जब शादी हो जाती है और जब महबूबाएं निकल जाती है तसर्रुफ से, तो फिर क्या हाल होता है आशिकों का कि क्या करें, हो गई है लव मैरिज, क्या करें, हो गई है लव मैरिज। सारी रस्में निभाई हैं भाई, सारी रस्में निभाई हैं भाई, हमसे उम्मीद एहतिजाज न रख, हम तो लड़की के भाई हैं भाई, हमसे उम्मीद एहतिजाज न रख, हम तो लड़की के भाई हैं भाई। हमारी ये माशाल्लाह जो नौजवान बच्ची हैं वो भी बड़ी तेज तर्रार हैं। उनकी देखिएगा कि उनकी तर्जुमानी हो रही है कि दफतन बिग मेरे सर से क्या गिरी, दफतन बिग मेरे सर से क्या गिरी, एक परी ने हंस के फिक्रा दे दिया, एक परी ने हंस के फिक्रा दे दिया, देख कर बोली वो मेरी गोरी टिड, आपकी बिग ने तो अंडा दे दिया। मुसीबत है तेरा ये लेट आना, मुसीबत है तेरा ये लेट आना, तबीयत लाजिमन घबरा रही है, तबीयत लाजिमन घबरा रही है, अभी वो दूसरी रस्ते में होगी, अरे कमबख्त तू अब आ रही है। असाइनमेंट बहुत हैं, असाइनमेंट बहुत हैं यार, क्या करें। और खबरदार कर रहा हूं नौजवानों कि भोलपन नाज प्यार से तुमसे, भोलपन नाज प्यार से तुमसे पहले पर्चे के नोट्स मांगेगी, भोलपन नाज प्यार से तुमसे पहले पर्चे के नोट्स मांगेंगी और बन जाएंगी फिर शरीक हयात, फिर ये खर्चे के नोट्स मांगेंगी। और बन जाएंगी शरीक हयात। अर्ज किया है कि खाने से न रुक पाओ तो फिर अपने बदन की, खाने से न रुक पाओ तो फिर अपने बदन की, बदशक्ल जमी बोस इमारात में रहना, खाने से न रुक पाओ तो फिर अपने बदन की, बदशक्ल जमी बोस इमारात में रहना। मोटो तुम्हें फिट रहने की ख्वाहिश है अगर कुछ, इफ्तार के औकात में रहना। खाने से न रुक पाओ तो फिर अपने बदन की। और ये देखिएगा आपने जो इशारा किया था, जो तुमने किया बेगम पाओगी अजाब इसका, जो तुमने किया बेगम पाओगी अजाब इसका। खाविंद का गुस्से में क्यों हाथ मरोड़ा है, खाविंद का गुस्से में क्यों हाथ मरोड़ा है। बोली ओ फिटे मुंह चुप, वावेला ये रहने दे, हड्डी ही तो तोड़ी है, रोजा नहीं तोड़ा है। ये थे कराची से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान शायर जनाब अब्दुल हकीम नासिफ, जो मोटों के बारे में कुछ फरमा रहे थे। तो एक कथा कि हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। उसने मेरे अब्बे को पोल पुलेखे अंडर एस्टिमेट किया। मोटिवेट का जवाब नहीं। और मौलवी छड़ गया अल्लाह वास्ते लम्माई माल, मौलवी छड़ गया अल्लाह वास्ते लम्माई माल, 3 बेवाएं 21 बच्चे पिछले साल। अब तशरीफ लाते हैं जनाब सलमान गिलानी, शायर मुतरन्नम, जनाब सलमान गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए,
عید ملنے بھائیوں بہنوں کے بچے آ گئے، ہم نے سوچا جپھیوں پر ہی گزارا کیجئے، ہم نے سوچا جپھیوں پر ہی گزارا کیجئے، بچے بولے جپھیوں کو پپیوں کو چھوڑیے، بچے بولے جپھیوں کو پپیوں کو چھوڑیے، عید کا دن ہے ہمیں تو آج عیدی دیجئے، عید کا دن ہے، عید کا دن ہے ہمیں تو آج عیدی دیجئے، ہم یہ بولے اف کہاں سے لائیں ہم اتنے روپے، ہم یہ بولے اف کہاں سے لائیں ہم اتنے روپے، بچے بولے IMF سے مدد لے لیجئے، بچے بولے IMF سے مدد لے لیجئے، بچے بولے ایک قطع فرمائشی ہے کہ کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا، نکلا نہیں تو کل عید نہیں، کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا، نکلا نہیں تو کل عید نہیں، چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پشاور میں کوئی کہتا ہے، اے چاند کمیٹی والو تم کیوں چاند فلک پر ڈھونڈتے ہو، میرے سامنے والی ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے، میرے سامنے ہائے میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے، افسوس کے مفتی صاحب سے وہ اکھڑا رہتا ہے، میرے سامنے والی۔ ایک غزل کہ بھرتی ہی چلی جاتی ہو تم پیٹ مسلسل، وہی موٹی والی بات آ گئی، آج موٹیاں کا ذکر ہوگا زیادہ، کہ بھرتی ہی چلی جاتی ہو تم پیٹ مسلسل، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جو ویٹ مسلسل، بڑھتا ہی چلا جاتا، اٹھنا تو کجا ہلنا بھی دشوار ہے تم سے، اٹھنا تو کجا ہلنا بھی دشوار ہے تم سے، عرصے سے ہو بستر پہ ہی لملیٹ مسلسل، عرصے سے ہو بستر پہ ہی لملیٹ مسلسل، کل اشرفی طاہر کی نظر تم پہ پڑی جب، کل اشرفی طاہر کی نظر تم پہ پڑی جب، کل اشرفی طاہر کی نظر تم پہ پڑی جب، ہنستے رہے پکڑے ہوئے وہ پیٹ مسلسل، ہنستے رہے پکڑے ہوئے وہ پیٹ مسلسل، گیلانی کہاں جاتے ہو سچ سچ کہو گھر میں، گیلانی کہاں جاتے ہو سچ سچ کہو گھر میں، کیوں راتوں کو آنے لگے تم لیٹ مسلسل، کیوں راتوں کو آنے لگے تم لیٹ مسلسل، لوفر نہیں شریف ہیں پر ذہنی طور پر، لوفر نہیں شریف ہیں پر ذہنی طور پر، ان رہنماؤں نے ہمیں بے حس بنا دیا، ان رہنماؤں نے ہمیں بے حس بنا دیا، گرمی میں ناچتے ہیں گریبان کھول کر، اس واپڈا نے ہم کو بھی نرگس بنا دیا، اس واپڈا نے ہم کو بھی
گرمی میں ناچتے ہیں، گرمی میں ناچتے ہیں گریبان کھول کر، اس واپڈا نے ہم کو بھی نرگس بنا دیا، اور پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا، خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ۔ یہ تھے جناب سلمان گیلانی یعنی مزاحیہ شاعروں کی ملکہ ترنم۔ دل میں میرے ہو گیا چیر کمینہ سا، نظر کا کھچ کر مارا تیر کمینہ سا، ویسے اس کا سارا ہی ٹبر شودہ تھا، لیکن اس کا بڑا ویر کمینہ سا، دور پھٹے منہ رانجھے کی اس حرکت پہ اپنے ساتھ وہ لے گیا ہیر کمینہ سا۔ دور پھٹے منہ رانجھے کی اس حرکت پہ اپنے ساتھ وہ لے گیا ہیر کمینہ سا، ماپے اس کے جن کڈوانے لائے تھے، کوڑی کو کڈ کے لے گیا پیر کمینہ سا۔ اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ فیملی پوئٹ ہیں اور باہمت ہیں اور دیدہ دلیری کرتے ہیں کہ سٹیج پر بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے بیگم کو پیکے جانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب زاہد فخری۔ میں آج کے یہاں موجود شاعروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے پاس آج اس سیزن کے سب سے اچھے سامعین بیٹھے ہیں۔ کیونکہ موٹی کا ذکر بہت ہوا تو مجھے بھی ایک قطعہ یاد آ گیا کہ 50 kg بیبی تھی، 50 kg بیبی تھی، 150 بنتی جاتی ہے، ہر محبوبہ بالکل اپنی امی بنتی ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ 50 kg بیبی تھی، 150 بنتی جاتی ہے، ہر محبوبہ بالکل اپنی امی بنتی جاتی ہے۔ تل پر لٹو ہونے والے رہ رہ کے پچھتاتے ہیں، تل پر لٹو ہونے والے رہ رہ کے پچھتاتے ہیں، چھیل چھبیلی بلو باگڑ بلی بنتی جاتی۔ بہت حیران ہوں بربادی کثر محبت پر، بہت حیران ہوں بربادی کثر محبت پر کہ آپس میں عمارت اور اب نقشہ نہیں ملتا۔ یہ سچ ہے میں تیرے ڈمپل پہ مرتا تھا کبھی جانم، پر اب وہ ٹوئے ٹبے ہیں تیرا چہرہ نہیں ملتا۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت اچھے فخری، واہ۔ پر اب وہ ٹوئے ٹبے ہیں تیرا چہرہ نہیں ملتا۔ کل چاند رات مال پہ محبوبہ مل گئی، کل چاند رات مال پہ محبوبہ مل گئی،
ہر لمحہ یاد آ گیا عہد شباب کا، پر ظلم دیکھیے میری بیگم تھی میرے ساتھ، پر ظلم دیکھیے میری بیگم تھی میرے ساتھ، ہڈی ہو بیچ میں تو مزہ کیا کباب کا۔ چپکا ہوا ہوں، بالکل نیا کتاب کے لیے، کہ چپکا ہوا ہوں پیار کی پچ سے میں آج بھی، چپکا ہوا ہوں پیار کی پچ سے میں آج بھی، گم ہوں تمہارے پیار میں گمراہ کی طرح، گم ہوں تمہارے پیار میں گمراہ کی طرح، تم جس جگہ تھے چھوڑ کے آگے چلے گئے، ابھی وہیں کھڑا ہوں میں مصباح کی طرح۔ بہت اچھے واحد، واہ واہ۔ کاپی کا شوہر اور بیگم کے درمیان عید پر جب شادی کے بعد راز کھلتے ہیں، شوہر کہتا ہے ذرا سنیے محبت سے، اس کو اپنی نہیں اپنے ہمسائے کی کہانی سنتے۔ تجھے، شوہر کہتا ہے، تجھے کشمیر سمجھا تھا مگر تھر پار کر نکلا، نہ اماں تیری افسر ہے نہ ابا ڈاکٹر نکلا، تیرے اس حسن کے پیچھے بیوٹی پارلر نکلا۔ واہ 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 واہ، کیا نکتہ ہے، کیا باریک بات، واہ واہ۔ تیرے اس حسن کے پیچھے بیوٹی پارلر نکلا، میں نیلے لینز میں ڈوبا تو جا کر کاشگر نکلا، نہ جمکے تیرے اصلی ہیں نہ اصلی تیرا کوکا ہے، اور محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا۔ واہ واہ۔ جواب آتا ہے عمارت کا ہر ایک دعویٰ، بیگم کہتی ہے عمارت کا ہر ایک دعویٰ تیرا بیکار ہی نکلا، وزیروں میں کوئی انکل نہ کوئی یار ہی نکلا، نہ انکم ٹیکس میں کوئی بھی رشتے دار ہی نکلا، نہ کوئی جاب ہے تیری نہ کاروبار ہی نکلا، پلازا جس کو کہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا کھوکھا ہے، محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی۔ جہاں انہیں احساس ہوتا ہے کہ آج تو عید ہے تو خاتون کہتی چلو یہ بھول کر باتیں منائیں عید کی خوشیاں، پکاتی ہوں سویاں میں اڑائیں عید کی خوشیاں، دلوں سے، میاں کہتا ہے دلوں سے غم نکالیں اور بسائیں عید کی خوشیاں، ہم اپنی مسکراہٹ سے بڑھائیں عید کی خوشیاں، چلو میں مان لیتی ہوں کہ نقلی میرا کوکا ہے، نہیں جانا یہ اصلی ہے میری نظروں کا دھوکا۔ بہت ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی۔ ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی، کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی۔ ایک پرانی 3 شعر کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا۔
سب حیران تھے، اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا، اور سمجھ نہیں آتی بتی تاریں وہ کس سے بخشائے۔ اس کی ماں تو فیڈر تھی اور سکے دودھ کا ڈبہ تھا۔ اس جگہ پر کافی لوگ کی منتیں مانگنے پہنچے، پچھلے ورے جہاں پر ہم نے مویا ککڑ دبا تھا۔ ارے غزل کہ ہیر کے بوئے اگے ویخ کے عاشقوں کا کڑماس، ہیر کے بوئے اگے ویخ کے عاشقوں کا کڑماس، رانجا تخت ہزارے ٹور گیا پھاڑ کر پہلی بس، صاحباں میتھ کے پیپر سے گھبرا کر ادھی راتی، مرزے کے موٹر سائیکل پر بہ کر گئی تھی نس، اور چنگا ہویا وچ دریا کے ڈوب کر بچ گئی ورنہ، ماہی وال سے شادی کر کے سونی جاتی پھنس، اور عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی، عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی، لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس، تپے پھر عاشقوں کو جب ہو جائے یرکان، دب کر ان کو پینا چاہیے گنے کا پھر رس۔ اور تمہارے پھپھا انور صاحب، تمہارے پھپھا وہ گنجے والے، دیکھیں یہ بھی مشاعرے کی روایت ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد صاحب صدر کو مخاطب کر کے اجازت لی جاتی ہے، تو آپ کی اجازت سے کہ تمہارے پھپھا نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ جو کنگھی ہے وہ جب بھی آپ نے کبھی ادھار مانگنی ہو کسی گنجے سے لیں، کیونکہ وہ ہمیشہ صاف ستھری ہوتی ہے۔ تمہارے پھپھا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادھار کنگھی، مہینہ ہونے کو آ گیا ہے نہ اس نے دیتی نہ ہم نے منگی، وہ واپڈا نے جو بلب موٹا لگا دیا ہے تمہارے در پر، تو اس کے چانن میں تجھ سے ملنے میں آ رہی ہے شدید تنگی، اور یہ المیہ ہے کہ اس کو ملنے میں جب کبھی لک لکا کے پہنچا تو اس کی دادی دمے کی ماری ہمیشہ ہی اس وقت کھنگی، تو اپنی ساری نصیحتوں کو سنبھال کے رکھ لے پاس اپنے، تو ماما لگتا ہے اس گال کا وہ ہم کو پیڑی لگے کہ چنگی۔ اور ایک غزل کہ اس نے مجھ کو دب لتاڑا مارا جائے گا، اس نے مجھ کو دب لتاڑا مارا جائے گا، پھر اس کے ابے نے چاڑا مارا جائے گا، اس لڑکی نے کھڑکی بچوں مجھ کو تڑی لگائی، تو نے آئندہ مجھ کو تاڑا مارا جائے گا، اور افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، انور صاحب افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، جو بندہ بھی ہوگا ماڑا مارا جائے گا، اور حاکم شہر نے وقت کے مجنو کو یہ نوٹس دیتا، تو نے آئندہ چگا پاڑا مارا جائے گا۔ حاکم شہر نے وقت کے مجنو کو یہ نوٹس دیتا، تو نے آئندہ چگا پاڑا مارا جائے گا۔ ایک پیو نے اپنے کوارے پتر کو سمجھایا، جس دن بھی تو بنیا لاڑا مارا جائے گا۔ اور بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر۔ یہ چول بھی کڑماس کی طرح ہے، یہ پنجابی کا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا مفہوم سمجھایا نہیں جا سکتا، تو چول سمجھایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا ہے۔ بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول
چبارے پر اور پھانٹ لگائی اس کی داسمش ٹنڈیوں نے، جو ہی اس نے چھیڑی غزل چبارے پر، 6 کڑیاں ہیں کھڑکی والے کمرے میں، اللہ کا ہے خاصا فضل چبارے پر۔ گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے۔ گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے، کھرا ہمیشہ کھرا ہے، کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے۔ لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا، ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے۔ پہلے ادھروں پھر ادھروں، اب پھر کھڑا ہے ادھروں، پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے۔ اور جاتے جاتے لوٹے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم کہ لوٹا کیا ہے؟ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے۔ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے، جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے، جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ اللہ جانے چنگا پلا معزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے، مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے۔ تین شعر کہ اس دنیائے فانی اندر بیوی ایک کردار الگ ہے، اس دنیائے فانی اندر بیوی ایک کردار الگ ہے، جیسے ہر تلوار الگ ہے اور اس کی پھر تار الگ ہے۔ اس دنیائے فانی اندر بیوی ایک کردار الگ ہے، جیسے ہر تلوار الگ ہے اور پھر اس کی تار الگ ہے۔ اس کے آگے دنیا بھر کی ہر ایک چیز ہے بکھری بکھری، اس کے میکے اور سسرال کا ہر ایک رشتہ دار الگ ہے، اور اکو جیسے نہ رکھنے سے فرق ختم نہیں ہوتے، جیسے لٹھے کی شلوار الگ ہے، ریشم کی شلوار الگ ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب سرفراز شاہد۔ خواتین و حضرات، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دنیا ٹی وی کی طرف سے عید مبارک۔ پہلا قطعہ عید کے حوالے سے ملاحظہ ہو کہ چاند رات میں ہم نے ان کو عید مبارک سیدھی بھیجی، 1000 کا بیلنس دے کر ایزی لوڈ سے عیدی بھیجی۔ جی کہ مشغلہ ہے یہ نوجوانوں کا، مشغلہ ہے یہ نوجوانوں کا کہ حسن والوں پہ جان دیتے ہیں، مشغلہ ہے یہ نوجوانوں کا حسن والوں پہ جان دیتے ہیں، فکر ان کو نہیں نتیجے کی، یہ تو بس امتحان دیتے ہیں۔ مولانا کا کلام آپ نے سنا، خواتین و حضرات، آپ نے ان کے دبے دبے جذبات بھی سنے اور ان کی خواہشات بھی آپ پر عیاں ہوئیں۔ جی تو میں
ان کے اس حوالے سے ایک قطع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عرض کیا کہ مدعا اپنا حسینوں کو بتا دے کھل کر. مدعا اپنا حسینوں کو بتا دے کھل کر، کیوں غمِ عشق کے اظہار سے کتراتا ہے. ارے بیویاں دو ہیں تو دو اور بھی کر لے ظالم، مولوی ہو کے بھی تو چار سے کتراتا ہے. جی شکریہ. بہت اچھے سرفراز صاحب. آپ کی فرمائش تھی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. عرض کیا کہ اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو، اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو کوئی شے گھوری گھوری لگ رہی تھی. اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو کوئی شے گوری گوری لگ رہی تھی. کھڑی تھی لوڈ شیڈنگ میں پڑوسن، ہمیں آٹے کی بوری لگ رہی. جی شکریہ. کہ اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک، اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک، لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے لپسٹک. اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک، لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے لپسٹک. اور یہ شعر ذرا قابل غور ہے کہ رکھتی ہے وہ رنگین اسے تازہ لہو سے. کیا اچھا شعر. رکھتی ہے کراچی سے آئے ہوئے ہیں نا، تو رکھتی ہے وہ رنگین اسے تازہ لہو سے، شاید وہ کراچی سے منگاتی ہے. شکریہ. رکھتی. شکریہ. اور آخری شعر ہے کہ جب عید پہ لگ جاتی ہے تھوڑا سا گلے سے، جب عید پہ لگ جاتی ہے تھوڑا سا گلے سے، فوراً میرے کالر سے مٹاتی ہے لپسٹک. بہت بہت شکریہ.